محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے گھر میں پتھر برس رہے ہیں یا اینٹیں برس رہی ہیں اور بچے ڈر رہے ہیں، بال بچے ڈر رہے ہیں اور گھر والے کانپ رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، تو یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، یہ سورت ضرور پڑھیں، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ سننے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ یہ پڑھیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آیتیں پڑھیں، یہ اس کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں، لیکن کم سے کم اس کا ورد 21 مرتبہ کریں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ پڑھنا ہے کس چیز پہ پڑھنا ہے؟ کونے میں پڑھنا ہے، تعویذ بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یا صرف پڑھ کر پھونک مارنا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کو کس پر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے لوہے کے 4 کیل لینا ہے، لوہے کے 4 کیل لے کر ان پر یہ آیت 25 مرتبہ، پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کون سا؟ درود ابراہیم ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سنیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس پر پڑھنا ہے۔ لوہے کے 4 کیل لینے ہیں، ان پر یہ آیت سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف جو میں نے پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف، لیکن اس کے بیچ میں کچھ اور بھی پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ یہ آیت پڑھ کر اس کے بعد لوہے کے کیل لے کر اس کے اوپر یہ آیت پڑھ کر اس پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد لوہے کے جو کیل ہے کہاں ان کو رکھنا ہے، کس جگہ پہ رکھنا ہے، کس کونے میں رکھنا ہے، کس برتن میں رکھنا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتانے والا ہوں کہ یہ 4 کیل گھر کے 4 کونوں میں، ایک کونے میں ایک کیل، دوسرے کونے میں دوسرا کیل، تیسرے کونے میں تیسرا کیل، چوتھے کونے میں چوتھا کیل۔ اگر گھر کے کونے میں نہیں لگا سکتے، اگر وہاں نہیں لگا سکتے تو گھر کے چھت کے اوپر، یعنی چھت کے اوپر 4 کونوں میں یہ کیل لگانے۔ کس سے لگانا ہے؟ کسی اینٹ سے لگانا ہے، کس سے لگانا ہے؟ پتھر سے لگانا ہے، کس سے لگانا ہے؟ لکڑی سے لگانا ہے، کس سے لگانا ہے؟ ہتھوڑے سے؟ نہیں، بتاتا ہوں کہ یہ لگانے پڑیں گے ہتھوڑے سے جو مکمل لوہے کا ہو، اس کا ہتھیا بھی لوہے کا ہو، کیل لوہے کے 4 کیل لوہے کے لے کر، ہتھوڑا لوہے کا لے کر، جس کا ہتھیا بھی لوہے کا ہو، وہ گھر کے چھت کے اوپر 4 کونوں میں لگانے ہیں، اور یا چھت کے اوپر نہیں تو گھر کے نیچے 4 کونوں میں زمین پر لگانے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ڈراؤ اور سب اینٹوں کا آنا اور پتھروں اور اینٹوں کا آنا وہ بھی بند ہو جائے گا، ڈراؤ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بچے بھی ڈر رہے ہیں، اگر آپ کے بڑے بھی ڈر رہے ہیں، اگر آپ کو اور بھی خوف ہے تو آپ یہ بھی کام اس کے ساتھ ساتھ کریں۔ انشاءاللہ ان کے کیلوں پر یہ پڑھ کر بھی یہ بھی دم کریں، انشاءاللہ آپ کا ڈراؤ ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر میں جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی، آپ پر جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ آگے اس کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، کیا دم کرنا ہے؟ تو سنیے، سب سے پہلے 2 کام آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے
21 مرتبہ آیت الکرسی یعنی پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد جو ہم نے اوپر بتایا تھا وظیفہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ پڑھ کر اس کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ ساتھ پڑھیے، آپ بھی سنیے اور بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 25 مرتبہ انہم یکیدون کیدا والی آیت پڑھنی ہے۔ یہ سورہ طارق اما پارے کی آیتیں ہیں، یہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ آیت الکرسی، اور اس کے ساتھ اور ایک کام آپ کو اور بھی کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو، یہ بھی 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ چاروں کیلوں پر پڑھ کر دم کریں، یہ خود کام کریں، انشاءاللہ دوسروں کے پاس جانا ہی نہیں پڑے گا، یہ خود آپ کام کریں، خود کام کریں، انشاءاللہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، بچوں کا ڈرنا ختم ہو جائے گا، بڑوں کا ڈرنا ختم ہو جائے گا، جو آپ کے دل اور دماغ پر ڈراؤ تھا وہ ساری پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد پھر آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں بھی بتائیں گے کہ واہ کوئی تھا جس نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا، پہلے ہمارے گھر میں ہمارا سکون ہی نہیں تھا، اب الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں ہم اور ہمارے بچے آرام و سکون سے رہ رہے ہیں، نہیں بچے ڈر رہے ہیں، نہیں بڑے نہ بوڑھے، کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ۔ پہلے ہماری رائے یہ تھی کہ اس گھر کو بیچ کر کسی دوسرے گھر لے لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس وظیفے کے بعد ہم اپنے ہی گھر میں الحمدللہ خوشحال ہو کر رہ رہے ہیں، نہیں کوئی بھی ڈراؤ نہیں، کوئی بھی خوف نہیں۔ لیکن ایک کام اور بھی سنیں، یعنی آیت الکرسی اور ولا حول ولا قوت یہ ہمیشہ پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ اپنے گھر کے اوپر پھونک مارتے رہیں، روزانہ یہ عمل کرتے رہیں۔ کیلوں والا عمل صرف ایک ہی مرتبہ کرنا پڑے گا، اور کیل کھونپ کر یعنی چاروں کونوں میں لگا کے اس کے بعد اس کو چھوڑنا ہے، اور یہ عمل انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آیت الکرسی جیسے ہی تو اس کے کافی سارے فوائد ہیں، اور ولا حول ولا قوت ان کے بھی کافی سارے فوائد ہیں، یہ انشاءاللہ اس کا ورد جاری رکھیں، آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں اور بال بچوں کو بھی یعنی اہل والوں کو بھی بتائیں، ان کو ان سے بھی پڑھوائیں، انشاءاللہ خوف ڈراؤ ساری تکلیف انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔